अलीहा, ये देखो तुम्हारे लिए मुल्तान से स्पेशल सेट बनवाया है। तुम्हारी खाला ने आज ही भेजा है। कलसूम बेगम ने एक सेट उसकी तरफ बढ़ाया। वो बस उन्हें देखकर रह गई। कभी ये चीज़ें उसे पसंद थी, मगर अब हर चीज़ से दिल उकता गया था। देखो तो सही कैसा है। उसकी खामोशी पर उन्होंने इसरार से हार उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा है, उसने बददिली बिना देखे ही जवाब दिया। ये फाइक इंतहा का बेवकूफ़ इंसान है। इलियास राजपूत इंतहाई गुस्से से बोलते हवेली में दाखिल हो रहे थे। क्या हुआ? उन्हें यूं बोलते देखकर कुलसूम बेगम ने सामान समेटा। अलीहा भी खड़ी हो गई। इस इंसान की रोज की लड़ाइयां नाक पर लड़ी हैं। वो चादर उतारकर सोफे पर फेंक गए। अब क्या कर दिया? वो मुलाजमा को पानी लाने का इशारा करते बोली। अलीहा वहां से जाने लगी। उसने अफसार लोगारी की जमीनों पर मौजूद लोगों पर फायरिंग कर दी है। उनके पीछे आते हसीब राजपूत ने भी तपे लहजे में बताया। अफसार का नाम सुनते ही अलीहा के कदम रुके। अफसार के नाम पर धड़कन तेज हो गई। मुश्किल से दिल को समझा पाती थी कि उसके नाम से जख्म हरे हो जाते थे। ये लड़का कब बाज आएगा? वो भी सर पीट गई। वो उनकी बेटी का नसीब बनने वाला था, मगर अपनी हरकतों से उन्हें हौलाए रखता। इससे ज्यादा बेअक्ली का मुजाहरा आपका छोटा सपूत कर चुका है। वो अब बीवी पर घुर्राए। अब उसका क्या जिक्र? मुनीब उनका डाडला बेटा तो था, मगर फाइक का पर तो था। कम उम्री में ही वो उसके साथ लग गया, क्योंकि वो बिला वजह उस लड़ाई में कूद पड़ा है। बल्कि उसी ने फायर करके अफसार के वफादार मुलाजिम को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। दुआ करो वो बच जाए। वो सख्त परेशानी का शिकार थे। खुदा खैर करेगा, वैसे भी एक मुलाजिम ही तो है। वो उनका गुस्सा कम करने के लिए बोली, वरना अंदर से वो भी होल रही थी। वो उसका सर चढ़ा मुलाजिम, और वैसे भी वो अपना एक जानवर का खुर भी माफ करने वाला नहीं। उन्होंने पानी का ग्लास खत्म करके कहा, कुछ दे दिलाकर बात खत्म करें। उन्होंने अपने तौर मुनासिब मशवरा दिया, जो वहाँ का चलन था। ये बेवकूफ़ औरत ही मेरे पल्ले पड़नी थी। वो खफा होते उठ गए। अम्मा, आप समझ नहीं रही। अफसार लोगारी जितना नरम दिल है, उतना ही सरफिरा इंसान है। अकेला ही सारी दुनिया के खिलाफ जाता है। ऊपर से सरदार होने की वजह से असर रसूख भी बहुत ज़्यादा है। हसीब मलिक उन्हें समझाने लगे। अब उन्हें भी हालात की संगीनी का एहसास हो। बस दुआ करें वो बच जाए। उनकी बातों को नज़रअंदाज करती वो कमरे में आ गई, जहाँ दिल के उजड़ने पर मातम भी तो करना था। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मुनीब राजपूत डाइनिंग टेबल पर आया। ये क्या करते फिर रहे हो? इलियास राजपूत ने उसे देखकर फनकारे। सुबह सुबह क्या हो गया? उसकी आंखें नींद से भरी थी। अफसार लोगारी का मुलाजिम मर चुका है। हसीब राजपूत भी खफगी से बोले। तो उसने कंधे उचकाए। तो ये कि नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इलियास राजपूत का दिल कर रहा था उसका मुंह तोड़ दें, जो उन्हें सूली पर लटका कर यूं खुद था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा ही हाल हसीब राजपूत का था। फाइक को भी वो कुछ नहीं कह सकते थे, होने वाला दामाद था, मगर ये रिश्ता करने पर पछता रहे थे। अब क्या होगा? कलसूम बेगम बोली। लग जाता है 1-2 दिन में पता, मगर ये तय है कि वो ऐसे नहीं जाने देगा। सब उसकी फितरत से आगाह थे, फिर वही हुआ जिसका डर था। अफसार अफंदी ने पंचायत बुलाई है। डेरे पर बैठे इलियास राजपूत ने कॉल बंद करते कहा। सिर्फ एक मुलाजिम के लिए? हसीब राजपूत ने कहा। बताया तो है, वो अपने खेत के एक पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले को नहीं छोड़ता। ये तो उसका खानदानी मुलाजिम था। माथा मसल कर कहते वो परेशान लग रहे थे। कब है पंचायत? कल ही है, जोहर के बाद। बस अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। अफसार का नाम उस वक्त बरसरे इक्तदार पार्टी के साथ लिया जा रहा था। गवाहों और सबूतों से यह साबित हुआ है कि मुनीब राजपूत ने ही यह कत्ल किया है। पंचायत के सरपंच ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनकर कहा। फाइक ने लड़ाई का आगाज़ ज़रूर किया था, मगर वो निहत्था था। गन मुनीब के पास थी और उसी ने चलाई थी, इसीलिए सारा इल्ज़ाम भी उसी के सर था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इलियास राजपूत उठ खड़े हुए। पंचायत ने कहने की इजाज़त दी। मुनीब ने बचपने में गलती की ही, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ और अजाले के लिए तैयार हूँ। अफसार लोगारी जितना कसास कहेगा मैं दूंगा। वो अपने बेटे के लिए मजबूर हो गए थे। सरदार अफसार लोगारी, तुम क्या कहते हो? वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। कत्ल होने वाला मेरा वफादार और मेरे वालिद का बहुत करीबी साथी था। उसका खून बेचकर उनका सामना कैसे करूंगा? वो उठ खड़ा हुआ और सपाट लहजे में कहा। खड़े होने से उसका दराज कद वाजिया हुआ। सुर्खो सफ़ेद रंगत, तीखे नैन नक्श और बासर अंदाज, सभी उससे मरऊब हो जाते थे। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सरपंच ने कहा। बाकी सब भी उसका जवाब जानना चाहते थे।
مجھے قتل کا بدلہ قتل سے لینا ہے، اس نے بیانگ دہل کہا تو سب کے سانس خشک ہوئے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں سبق کھانے کے کافی زمین یا روپیہ مانگے گا، مگر خون کے بدلے خون ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ دیکھو، ایک ملازم کے لیے تم ایک راجپوت کو نہیں مار سکتے، حسیب راجپوت بولے۔ وہ صرف ملازم نہیں، انسان تھا، اور ناحق خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے، اس نے ہنکارا بھرتے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے ایک وفادار ملازم کو پیش کرتا ہوں تو ملازم کے بدلے ملازم قتل کر لو۔ وہ اپنا دامن بچانے کے لیے کسی اور کو پیش کر گئے۔ مجھے کسی بے گناہ کا نہیں، گناہگار کا خون چاہیے، ان کی صفاقی پر وہ پھنکارا۔ دیکھو افسار، یہ غلط ہے، ایک ملازم کے بدلے تم ایک ملک کا خون نہیں مانگ سکتے، وہ دانت پیس کر ضبط کرتے بولے۔ میرے لیے سارے انسان برابر ہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو میرے پاس جتنے شواہد ہیں ان کی بنیاد پر 2 سے 3 پیشیوں میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ عدالت بھی ملازم مالک نہیں دیکھے گی۔ افسار کے ساتھ وہ بھی جانتے تھے کہ عدالت جانے کی صورت میں سرپنچ بھی ناراض ہوتے، منیب بھی جیل جاتا، اور فیصلہ خلاف ہوتا تو عمر قید بھی ہو سکتی تھی۔ ہم اس بزرگ کی اولاد کو اتنا دیں گے کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے۔ الیاس راجپوت نے ایک اور کوشش کی کہ بات بن جائے۔ کیوں نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ افسار نے مقتول کے بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ سردار کا وفادار تھا اور اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر چکے تھے۔ ہمارا وہی فیصلہ ہے جو سردار کا ہوگا۔ رفیق کے بیٹے کے بیان پر سب کی امید دم توڑ گئی۔ افسار، کچھ نرمی دکھاؤ، منیب کے علاوہ کچھ اور جو مانگو۔ سرپنچ بھی دونوں اطراف کو مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ سوچ لیں، وہ ابرو اچکاتے طنزیہ انداز میں بولا۔ تم سمجھو ہو گیا، الیاس صاحب بولے۔ وہ ہر حال میں بیٹا بچانا چاہتے تھے۔ تو پھر مجھے منیب کی بہن ونی میں چاہیے۔ افسار کی سرد آواز پر جرگے میں سب کو سانپ سونگ گیا، اور پھر فائق راجپوت بپھر کے اس کے مقابل آیا تھا۔ خبردار افسار، وہ لڑکی میری منگ ہے۔ اس وقت ہی اس کی غیرت نے جوش مارا تھا، مگر اس کا علیحہ کا نام خود سے جوڑنا افسار لغاری کو کانٹوں پر گھسیٹ لایا۔ منگ ہے، بیوی تو نہیں نا؟ ایسے منہ بولے رشتوں کی افسار افندی کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ برابر کا وار کرتے وہ فائق کی آنکھوں میں دیکھتا گرایا تو وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ افسار، تم بہت غلط جا رہے ہو، الیاس راجپوت کرا ہے۔ بھری پنچایت میں وہ ان کی عزیز بیٹی ہی نہیں، عزت مانگ رہا تھا۔ دونوں آپشن کھلے ہیں، کل یا تو یہاں میرا نکاح ہوگا یا منیب راجپوت کا خون بہے گا، اور یہ جو آپ اس کو چھپ چھپا کر علاقہ غیر اور وہاں سے باہر بھیجنے کے چکر میں ہیں، تو رابطے میرے بھی ایسی جگہوں پر ہیں۔ جو کام یہاں نہیں ہو سکے گا وہاں ہو جائے گا۔ وہ ان کے ارادوں کے پول کھولتا انہیں ساکت چھوڑ گیا۔ انہوں نے منیب کو کل رات ہی چھپا کر علاقے سے باہر نکال دیا تھا۔ سب کے سوچ بچار کرنے کے بعد ان کے پاس افسار لغاری کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسری جانب علیحہ یہ جان کر لرز گئی تھی کہ اسے ونی کر کے افسار لغاری کے نکاح میں دیا جا رہا ہے۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ماں کے قدموں میں جا بیٹھی۔ تیرے بھائی کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔ وہ آنکھیں موند گئیں کہ اس کی اجڑی حالت نہ دیکھ سکیں، اور میری زندگی؟ وہ شکواں کنا ہوئی۔ تو اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ پھر سے اس کے زخم ادھیڑ گئی۔ شادی کرنا چاہتی تھی، ونی نہیں ہونا چاہتی تھی، آہ بھرتے ہوئے کہا۔ انسان تو وہی ہے۔ وہ اب وہی انسان نہیں ہے ماں، اب وہ کوئی اور ہی انسان ہے جس کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہوئے دل کتنا تڑپا تھا وہی جانتی تھی۔ محبت کب مرتی ہے؟ بیٹے کو تو بچا لیا، اب بیٹی کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر نفرت میں ضرور بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اور دیکھیں، اپنے جن ماں باپ کی عزت کے لیے میں نے اپنا دل مارا، آج انہوں نے ہی مجھے بیٹے پر قربان کر ڈالا۔ علیحہ بے بسی سے کہتے وہاں سے نکل گئی۔ کلثوم بیگم چادر منہ پر ڈال کر رونے لگی۔ پلیز ہم پر ایسا ظلم نہ کریں۔ اگلے دن وہ باپ کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت ہم مجبور ہیں، وہ کہہ کر نظریں جھکا گئے۔ انہوں نے پنچایت کو فیصلے سے آگاہ کیا تو افسار نے ان پر اتنی مہربانی کی تھی کہ وہ نکاح کے لیے گھر آیا تھا۔ یہ بھی بہت تھا، ورنہ ڈیرے میں بیٹی لے جانا ان کی تذلیل تھی۔ افسار نے ان کی درخواست قبول کر لی تھی۔ وہ خود علیحہ کو پنچایت میں نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ نکاح کے وقت اسے ایک بڑی چادر اڑا کر ڈرائنگ روم میں لایا گیا۔ مرد باہر مردان خانے میں تھے۔ نکاح خواں الیاس راجپوت کے ساتھ اس کی رضامندی معلوم کرنے آئے۔ علیحہ راجپوت ولد الیاس راجپوت، آپ کو افسار لغاری ولد ابصار لغاری سے نکاح قبول ہے۔ یہ جملے اگر کچھ عرصے پہلے ادا کیے جاتے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتی، مگر اب وہ گلے کا توق بن رہے تھے۔ بولو علیحہ، نکاح خواں کے دوبارہ پوچھنے پر اس کی بڑی بھابھی نے اسے ٹہوکا دیا۔ قبول ہے۔ دوسری بار بھی اس نے قبول ہے کہا تو نکاح خواں باہر ہو گئے۔ افسار لغاری ولد ابصار لغاری، آپ کو علیحہ راجپوت ولد الیاس راجپوت نکاح میں قبول ہے۔
نکاح خواہ کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ قبول ہے، مجھے وہ دھوکے باز اپنی تمام تر بے وفائیوں کے ساتھ قبول ہے۔ نکاح کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ الیاس صاحب، جلدی میری امانت لائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ علیحہ کو زنان خانے کے گیٹ سے باہر لایا گیا تو وہ سامنے ہی گاڑی لیے موجود تھا۔ اسے ماں اور کزنوں سے ملتا دیکھا وہ گاڑی سے باہر نکلا، ان تک آتے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور اسے حویلی لے جانے کے لیے بے دردی سے گاڑی کی سیٹ پر پٹخا۔ وہ اس وقت سرتا پیر نفرت میں ڈوبا ہوا تھا، اس لڑکی کی جس سے ایک وقت میں اس نے عشق کیا تھا، بے پناہ عشق۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز رکھی تھی۔ افسار اپنی نگاہیں سڑک پر جمائے تھا۔ علیحہ نے چادر کی اوٹ سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تمہاری محبت پر ہی مان تھا، مگر تم نے بھی مجھے ونی میں مانگ کر وہ مان توڑ دیا، سوچتے ہوئے شیشے سے سر ٹکا گئی۔ ایسے گھر والوں کی جدائی میں کیا رونا جنہوں نے اسے رسوا کرتے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا۔ گاڑی ایک شاندار حویلی میں زوردار جھٹکے سے رکی کہ اس کا سر سیٹ سے لگتے لگتے بچا۔ گاڑی سے نکلتے وہ اندر بڑھا، مگر اسے پیچھے نہ آتے دیکھ کر پلٹا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر نکال کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی طرح وہ اسے لیے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ڈرائنگ روم میں سدرا بیگم اپنی بیٹی زرش کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے وہ کھڑی ہو گئی، مگر وہ نظر انداز کیے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ علیحہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے چادر تھامی تھی، ورنہ وہ اتر کر گر جاتی۔ اسے کمرے میں بیڈ پر پھینکا تو وہ اس کے سائڈ پر گری۔ اس نے سہارے لیے بیڈ تھام لیا، کارپٹ کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہی۔ افسار نے پلٹ کر ہر چیز تہس نہس کر دی، ٹیبل کو ٹھوکر ماری جس سے وہ اور اس پر موجود سامان زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ وہ اسے ادم مچاتے سپاٹ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کمرے کا حشر نشر کر کے بھی اسے سکون نہ ملا تو وہ واش روم چلا گیا۔ شاور کھول کر کتنی دیر تیز فوار سر پر بہاتا رہا، مگر نہ دل کی آگ بجھی نہ سکون ملا، تو اس کے ایسے چھوڑتے گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ عصر کا گیا، رات ہو گئی، وہ یوں ہی سڑکیں ناپنے لگا۔ رات گئے جسم تھکا تو واپس آیا۔ وہ ابھی بھی نیچے زمین پر بیڈ کے ساتھ اس پر سر رکھے بازو پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے افسار کا حال پہلے جیسا تھا، سب بھاڑ میں جھونکتے۔ وہ بستر پر دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا، مگر علیحہ اسی انداز میں بیٹھی رہی، شاید روتے روتے سو گئی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اسے نظر انداز کرتا لیٹ نہ سکا۔ آخر اٹھ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو سر اٹھا گئی۔ وہ ماضی میں اتنی محو تھی کہ افسار کا آنا محسوس نہ کر سکی۔ میرے بیڈ سے دور ہٹو، مجھے سونا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر لیٹا اور ریموٹ سے لائٹ بند کر دی۔ وہ صوفے کے قریب آ کر نیچے بیٹھ گئی۔ دبیز قالین کے نیچے فوم بھی ڈالا گیا تھا۔ وہ اپنی چادر سے ویسے ہی چھپی ہوئی تھی، اسی چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر وہیں لیٹ گئی۔ افسار اس کی ہٹ دھرمی دیکھ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کا کمرہ بہت بڑا اور پرتعیش تھا۔ وہ صوفے اور دوسرے طرف رکھے کاؤچ پر سو سکتی تھی، جو اس کے حساب سے تو بڑے اور آرام دہ تھے۔ وہ لیٹ تو گیا، مگر دھیان اسی کی طرف تھا۔ علیحہ کا سوچتے آخر اے سی بند کرتے اس نے شال اوڑھی اور سونے لیٹ گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ چین پھر بھی نہ آیا۔ صبح آنکھ لیٹ کھلی تو علیحہ ابھی تک وہیں موجود تھی۔ وہ بھی کافی دیر سوئی تھی۔ فریش ہوتے باہر گیا تو ملازمہ نے ناشتہ بنایا۔ میرے کمرے میں ناشتہ پہنچا دینا، ہدایت دے کر وہ زمینوں کی طرف چلا گیا۔ ملازمہ ناشتہ لے جانے لگی تو زرش سامنے آئی۔ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ سب جانتے بوجھتے پوچھا۔ سردار کے کمرے میں، ملازمہ اتنا ہی کہہ سکی۔ علیحہ کی حیثیت کا تعین ابھی نہیں ہوا تھا، تو اتنا اہتمام کس لیے؟ اس نے سجی ٹرے دیکھی۔ ملازمہ بیچاری مالکوں کی حیثیت کے مطابق ہی ناشتہ لے جا رہی تھی۔ وہ ونی ہے اس گھر کی، مالکن نہیں، اسی لیے جلدی سے واپس رکھو اور سوکھی روٹی کے ساتھ اچار لے جاؤ۔ اس کے رعونت سے کہنے پر ملازمہ ٹرے واپس لے گئی۔ اس گھر میں تو ملازموں کو بھی اچھا کھانا ملتا تھا۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس کی ماں راستے میں آ گئی۔ زرش، باز آ جاؤ۔ انہیں اس کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ میں بھی دیکھوں کون ہے وہ جسے اٹھا لایا ہے۔ جلن سے اس کا برا حال تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، وہ افسار سے شادی کی خواہش مند تھی۔ افسار کی فطرت جانتی ہو، اسے اپنے معاملات میں کودنا سخت ناپسند ہے۔ سدرا بیگم نے وارن کیا۔ وہ اس کی بیوی نہیں، ونی ہے، اس نے نخوت سے کہا۔ وہ افسار کا معاملہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اس نے اسے اپنے کمرے میں جگہ دی ہے۔ وہ بیٹی کو کسی پچھتاوے کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہی تو دیکھنے جا رہی ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کے انداز میں نفرت بول رہی تھی۔ زرش، تم کم عمر ضرور ہو پر نادان نہیں۔
افسار کا انداز صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں، اس لیے خود کو خوار مت کرو۔ وہ ماں تھی، بیٹی کو آگ سے کھیلنے نہیں دے سکتی تھی۔ مما، آپ اس بات کو دل پر مت لیں، وہ جلد ہی اس گھر سے باہر ہوگی، وہ پر یقین تھی۔ وہ رہے یا نہ رہے، مگر میں طے کر چکی ہوں تمہاری شادی ہرگز اس سے نہیں ہو سکتی۔ وہ سختی سے کہہ کر چلی گئی۔ اس کا بھی ذہن بدلا اور وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کب سے افسار کو پسند کرتی تھی۔ اس کے والد کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی بیٹی گھر میں رہ جائے گی، مگر افسار نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اعجاز لغاری اور سدرا بیگم تو یہ بات مان چکے تھے، مگر زرش اس کے انتظار میں تھی۔ ابھی بھی اسے یقین تھا کہ وہ افسار کی زندگی میں جگہ بنا لے گی۔ ملازمہ اب ٹرے میں خشک روٹی کے ساتھ اچار لیے کمرے میں گئی۔ البتہ اس نے چائے ضرور بنا لی تھی۔ علیحہ افسار کے تیار ہوتے وقت جاگ گئی تھی، مگر اس کی موجودگی میں سوتی بنی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اٹھ بیٹھی۔ کرنے کو کچھ تھا نہیں، دیواروں پر نظر دوڑائی تو سامنے افسار کا بڑا سا پورٹریٹ لگا تھا۔ وہ اس پر نگاہیں ٹکا گئی۔ اگر ان کے درمیان وہ سب نہ ہوا ہوتا اور وہ خوشی میں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوتے تو کیا ان کی صبح ایسی ہوتی؟ وہ کیسے بنا اس سے مخاطب ہوئے چلا گیا؟ وہ نئے گھر میں کیسے رہے گی؟ کچھ بھی نہ سوچا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے پورٹریٹ کو دیکھتی رہی۔ دروازہ کھلنے پر ہوش میں آئی۔ ملازمہ نے بنا کچھ ڈش میز پر رکھی اور چلی گئی۔ اس نے دیکھا تو سوکھی روٹی اور اچار تھا۔ اس کا دل بے اختیار بھر آیا۔ وہ تو رات کے وقت بھی گھی کا پراٹھا کھاتی تھی، سوکھی روٹی تو اس کے حلق سے اترتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں اسے روٹی پر دیسی گھی لگا کر کھلاتی۔ علیحہ کچھ دیر تو ٹرے کو دیکھتی رہی کہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کچھ دیر بعد آنسو صاف کر کے اٹھ کر واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آ گئی۔ روٹی کا نوالا توڑ کر اس نے منہ میں ڈالا، اوپر سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے شدید میٹھی تھی۔ وہ چائے میں بہت کم میٹھا پسند کرتی تھی۔ ایک تو دل کی یہ سب چھوڑ دے، مگر کب تک؟ یہاں رہنا تھا تو پیٹ کا دوزخ تو بھرنا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے روٹی چائے کے ساتھ کھائی تھی۔ ترش چیزوں سے اس کے معدے میں تذابیت ہوتی تھی، اس لیے اچار کو ہاتھ نہ لگایا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آ کر برتن لے گئی۔ 3 دن ایسے گزر گئے۔ افسار رات گیا آتا، صبح چلا جاتا۔ اس کا لباس میلا ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ صبح تو وہ چائے سے روٹی کھا لیتی تھی، مگر رات کو اچار سے کھانی پڑتی، اسی لیے اس کے معدے میں جلن ہونے لگی تھی۔ شام میں ملازمہ کھانا لائی تو اس نے خاموشی سے صرف آدھی روٹی پانی سے کھا لی، البتہ اچار والی روٹی اس نے چھوڑ دی کیونکہ معدے میں جلن کافی شدید ہونے لگی تھی۔ اس رات اتفاق سے ملازمہ برتن لے جانے بھول گئی۔ افسار آیا تو وہ پہلے اپنی جگہ پر لیٹ چکی تھی۔ کچھ اٹھانے کے لیے وہ اس طرف گیا تو نظر ڈش میں رکھی آدھی روٹی اور اچار پر پڑی تو اس کا دماغ یکدم گھوم گیا۔ میں سادہ روٹی نہیں کھا سکتی، حلق سے نہیں اترتی، میں یا تو پراٹھا کھاتی ہوں یا روٹی پر دیسی گھی لگا لیتی ہوں۔ علیحہ کا ناز سے کہا جملہ اس کے کان میں گونجا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ کھا رہی ہوگی۔ اس وقت کچن خالی تھا اور کوئی نہیں تھا، ورنہ بھی کوہرام برپا کر دیتا۔ اگلے دن وہ فجر پڑھ کر حویلی لوٹ آیا۔ حاجرہ بھی کچن کا کام شروع ہی کرنے لگی تھی۔ حاجرہ، اس کی پکار پر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جی سردار، وہ بمشکل بول پائی کیونکہ وہ بلا وجہ نہیں پکارتا تھا۔ میرے کمرے میں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کی کھنچی نسیں اس کے غصہ ضبط کرنے کی دلیل تھی۔ جی میری، اسے اپنی شامت نظر آ رہی تھی۔ کیا تم نے یہ ذمہ داری پوری کی؟ وہ چپ رہ گئی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے یہ ذمہ داری پوری کی؟ وہ دھاڑا۔ سردار، میں کھانا پہنچا دیتی تھی۔ وہ ملازم تھی، سچ بولتی تب بھی خسارے میں اس نے ہی رہنا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس نے در پردہ اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ ناشتے کے بغیر وہ مہمان خانے میں ہی چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرش روز اس وقت اس پر نظر رکھتی تھی، اب بھی ٹرے دیکھ کر اس نے بھویں سکیڑی۔ جی سردار نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ ناشتہ پہنچا دوں؟ وہ اب کانپ رہی تھی۔ اس ونی کے لیے؟ اس نے طنزیہ کہا۔ جاؤ ناشتہ واپس رکھو اور پہلے والا ناشتہ لاؤ۔ وہ ملازم تھے، سر خم کیا۔ اور اس مہارانی کو باہر نکالو اور کام پر لگاؤ، کب تک مفت کی روٹیاں توڑے گی؟ دوبارہ جانے لگی تو زرش نے حکم دیا۔ وہ کب سے اندر کلس رہی تھی، ابھی اپنی جلن نکالنی تھی۔ چاہ کر بھی افسار کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے علیحہ کو باہر بلایا۔ مگر سردار، حاجرہ منمنائی، ان سے میں خود بات کر لوں گی۔ اس کے خیال میں اب تک اس کا دل بھر گیا ہوگا۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ اس کے اچانک کہنے پر دونوں ہی تھرا گئیں۔ کچھ نہیں، بس پڑھائی کی بات کرنی ہے۔ پیٹھ پیچھے جو مرضی کہہ لیتی مگر منہ پر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ڈش دیکھی۔ ناشتہ ہے، زرش نے ہی جلدی سے کہا کہ ملازمہ کچھ بول نہ دے۔ کس کا؟ اس نے ابروج کھائی۔ میں نے پوچھا کس کا ناشتہ ہے؟ میرا، زرش جھٹ بولی۔ کرو۔ جی؟
اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہاں ابھی میرے سامنے ناشتہ کرو، افسار نے سختی سے کہا۔ میں کمرے میں کر لوں گی، وہ پلٹنے لگی۔ ابھی؟ افسار کے حکم پر اس مشکل سے نوالا توڑا۔ وہ کہاں خشک روٹی اچار سے کھانے والی تھی، دوسرا وہ ناشتہ بھی اچھا خاصا کر چکی تھی۔ میرا دل نہیں ہے۔ ایک نوالے کے بعد اس کی بس ہو گئی۔ تم نے رزق کی بے حرمتی کی ہے، اب تمہیں ایک ہفتہ یہی کھانا ہوگا۔ افسار اسے ایسے نہیں جانے دے سکتا تھا، سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میرے فیصلے نہ ماننے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری مری کا ٹرپ کینسل ہو جائے۔ اس کی دھمکی جاندار تھی۔ میں نہیں کھا سکتی، اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ کھانا پڑے گا، اور وہ بھی میرے سامنے۔ بڑی مشکل سے اس نے 2 نوالے لیے۔ یہ روٹی ایسے ہی رکھ دو، دوپہر میں یہی کھاؤ گی، اور اگر تم نے اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میرے وفادار یہاں بہت ہیں۔ زرش غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اور تم میرے کمرے میں جلد ہی اچھا سا ناشتہ لاؤ، جب تک ناشتہ نہ کرے وہیں رہنا، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ چائے بعد میں لے جانا، اسے ٹھنڈی چائے پسند نہیں، اور چینی بہت کم ہو۔ آج ہی ساجدہ آ جائے گی، پھر میرے سارے کام وہ کرے گی، مجھے تم جیسے ڈرپوک لوگوں کی ضرورت نہیں۔ معاف کر دیں، وہ نظریں زمین پر گاڑے تھی۔ میرے ملازموں کے لیے میرا حکم سب سے پہلے ہوتا ہے۔ زرش بی غصہ کرتی ہیں، بات نہ مانو تو نکال دیتی ہیں۔ اب تم اسی کی باتیں ماننا، اور ساجدہ کو حوالے میرے سارے کام ہوں گے۔ اور علیحہ کو دوپہر اور رات کو روٹی کے ساتھ پگھلا دیسی گھی ضرور ہونا چاہیے، اور ہاں آج یخنی پلاؤ ضرور بنانا، ساتھ شامی کباب بھی ہوں۔ حاجرہ تو اسے دیکھ کر رہ گئی، اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، جو بنتا کھا لیتا۔ آج پہلی بار اس نے مینیو بتایا تھا، جو در حقیقت علیحہ کی پسندیدہ چیزیں تھیں۔ اس نے ڈش میں پراٹھے، آملیٹ، دہی، چائے اور قیمہ رکھا، جو افسار کے لیے بنا تھا۔ کمرے میں گئی تو افسار نہیں تھا۔ اس نے ناشتہ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ علیحہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری ناشتے پر، تو چونکی۔ یہ اس کا ناشتہ نہیں تھا۔ اسے لگا شاید افسار کا ہو، تو اس نے ہاتھ نہ لگایا۔ بی بی ناشتہ کر لیں، آخر اسے کہنا پڑا۔ یہ میرا ناشتہ نہیں ہے، وہ حیرت سے بولی۔ یہ آپ کا ہی ناشتہ ہے، اس نے جھکی آنکھوں سے بتایا۔ مجھے پہلے والا ناشتہ چاہیے۔ اس کا دل بھر آیا تو وہ رخ موڑ گئی۔ بی بی اب یہی آیا کرے گا، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ اب یہ نوازشات اسے نہیں چاہیے تھی۔ بی بی خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، آپ کو وہ کھانا دینے پر سردار پہلے بہت سخت خفا ہیں، اگر آپ نے اب کھانا نہ کھایا تو وہ میری جان نکال دیں گے۔ وہ منتوں پر اتر آئی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ بی بی مجھے معاف کر دیں، میں سردار کے حکم کے خلاف جا کر آپ کو ایسا کھانا دیا، انہیں علم نہیں تھا۔ اب معلوم پڑا ہے تو مجھے اپنے کاموں سے بے دخل کر دیا ہے، میری کوتاہی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ناشتہ کر لیں ورنہ وہ مجھے نہیں معاف کریں گے۔ حاجرہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئی۔ تو اب بھی بے خبر ہی رہتا؟ وہ تنگ کر بولی۔ اچھا جاؤ، میں کر لوں گی۔ وہ کافی دیر تک اسے مسلط دیکھ کر بے دلی سے بولی۔ نہیں، اب میں خود کھلا کر جایا کروں گی، اسے تو کہہ دیا، مگر خود ایک نوالا لینے کو دل نہ چاہا۔ ہر نعمت ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کھا پا رہی تھی۔ آنسو بھل بھل گرنے لگے۔ اب کیوں؟ اب تو میں نے اپنی حیثیت قبول کر لی ہے۔ اس کا دل کرلایا۔ اب رزق کی بے حرمتی کر کے وہ خدا کو مزید ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے صرف دہی کے ساتھ تھوڑا پراٹھا کھایا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں، میں ابھی چائے لاتی ہوں، کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیں۔ اس نے نام سر ہلایا۔ افسار نے حاجرہ کو ٹرے ویسے لے جاتے دیکھ لیا تھا۔ چائے کے پہلے گھونٹ سے ہی اس کی آنکھیں کھلیں، دودھ پتی ہلکی چینی کے ساتھ، ویسی چائے جو اسے پسند تھی۔ دوپہر میں وہ اس کی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ دل نے اسے پکارا۔ اب سب ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ کھانے کو دل نہ کرتا۔ رات کو نئی ملازمہ کھانا لائی، روٹی کے ساتھ گھی دیکھ کر اس کا دل چاہا دھاڑے مار کر روئے۔ وہ کیسے اس کی ہر بات یاد رکھے تھا؟ پہلے سچ میں اس کے علم میں نہ تھا، وہ بات کی تہ تک پہنچ گئی۔ کھانے کے بعد ساجدہ دودھ لائی تو پہلی بار اس نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ اسے دودھ سے ہی تذابیت سے آرام آتا تھا۔ یہ پہلی رات تھی جو وہ پیٹ بھر کر سکون سے سوئی تھی۔ زرش کی سزا ہنوز قائم تھی، اسے رات اور صبح علیحہ جیسا کھانا کھانا پڑا۔ آخر اس کے ننیال کی مری کی روانگی پر ساتھ گئی تو جان چھوٹی۔ رہتی تو افسار نے اپنا کہا پورا کر کے دکھانا تھا۔ اپنے میلے کپڑوں سے پریشان علیحہ نے واش روم میں باتھ گاؤن پہن کر اپنے کپڑے دھوئے، اچھے سے نچوڑ کر سکھا کر دوبارہ پہن لیے، اور ایسا 10 دن تک چلتا رہا۔ علیحہ بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی تھی، اس لیے افسار کو احساس نہ ہوا۔ زرش بھی واپس آ گئی، مگر ابھی تک وہ علیحہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ زرش، کل احمد بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں تمہارا رشتہ مانگنے، سدرا بیگم نے بیٹی کو آگاہ کیا۔ میں معیز سے شادی نہیں کروں گی، وہ چیخ کر بولی۔ افسار اپنی منزل چن چکا ہے، انہوں نے پھر سمجھایا۔ وہ صرف ونی ہے، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔
ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، وہ عورتوں کی تذلیل کرنے والا نہیں۔ اس لڑکی کا اس حویلی اور اس کے کمرے میں موجود ہونا ثبوت ہے کہ وہ اسے بیوی کی حیثیت دیتا ہے۔ اب مزید خود کو دھوکہ مت دو، وہ کبھی تمہیں نہیں مل سکے گا، اس لیے خود کو اس رشتے کے لیے تیار کر لو، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ امی کچھ دن رک جائیں، وہ اسے چھوڑ دے گا، وہ ماں کو منانے لگی۔ اس نے اپنی بیوی کو سوکھا کھانا دینے پر تم سے فوری بدلہ لیا اور وہ اسے چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں، انہوں نے جتایا۔ امی، وہ گنگ ہوئی۔ میں ہر چیز سے واقف ہوں، اب سار کا خیال چھوڑو اور منگنی کی تیاری کرو، کیونکہ اب میں تمہیں مزید کسی نقصان کی اجازت نہیں دوں گی۔ ان کے سختی سے کہنے پر وہ بے بس ہوئی۔ اس کا ماموزاد معیز اچھا خاصا خوش شکل اور سمجھدار انسان تھا، مگر اسے افسار کی روبدار شخصیت پسند تھی۔ کچھ بڑوں کے کان میں پڑتے ارادوں نے اس کا دل افسار کی طرف موڑ دیا تھا۔ گھر کی بات تھی، اگلے دن اسے آ کر انگوٹھی پہنا دی گئی۔ سب کے سامنے تو وہ چپ رہی، مگر اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ مجھے سوپ بنانا نہیں، ہاجرہ اپنا مسئلہ لے کر سامنے تھی۔ علیحہ نے ریسپی بتائی، مگر اس سے نہ بن پایا۔ آپ آ جائیں میرے ساتھ، اس نے منت کی۔ میں؟ علیحہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ ہاں، حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے، زرش بی بی اپنے کمرے میں ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، وہ ایسے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ زرش بی بی کو آدھے گھنٹے بعد سوپ چاہیے، نہ بنا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی منت پر وہ اچھے سے چادر اوڑھتی باہر آ گئی۔ چکن سوپ کی ریسپی بتائی تو ہاجرہ ساری تیاری کرنے لگی۔ سوپ آخری مراحل میں تھی جب زرش بھوک سے بحال کچن میں پہنچی۔ سامنے رخ موڑے علیحہ کو دیکھ کر اسے پہچاننے میں ایک پل بھی نہ لگا۔ وہ چادر سے ازبر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے چیخنے پر وہ پلٹی۔ سوپ بنا رہی تھی، اس نے جھجک کر جواب دیا۔ کیوں؟ تم نے میرے کھانے کو اپنے ناپاک ہاتھ کیوں لگائے؟ وہ پھنکاری۔ علیحہ اس کے انداز پر اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ ہاجرہ میرا سوپ کدھر ہے؟ وہ بد تہذیبی سے بول رہی تھی۔ جی وہ ابھی چولہے پر ہے، وہ تو کانپ رہی تھی۔ تم نے اس بدذات کا ہاتھ کیسے لگنے دیا؟ اور تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ جینے دو، ہر معاملے میں گھس رہی ہو۔ وہ اب علیحہ پر چیخ رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اتنا کچھ کر کے کہتی ہو کچھ نہیں کیا، تمہیں ابھی ایسا سبق سکھاؤں گی کہ کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس نے جذبات میں آ کر علیحہ کا ہاتھ گرما گرم سوپ میں ڈال دیا۔ وہ خود اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے خود کو بچا نہ پائی۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ ساجدہ اور دیگر ملازم بھاگ کر تو زرش نے اس کا ہاتھ باہر نکالا، مگر ہاتھ کی حالت دیکھ کر وہ خود ڈر گئی۔ علیحہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ تکلیف حد سے سوا تھی۔ ہاجرہ نے جلدی جلدی ٹھنڈا پانی ہاتھ پر ڈالا، مگر ذرا سکون نہ ملا۔ ہاتھ پر اسی وقت چھالے نکل آئے۔ ساجدہ نے بڑے سے برتن میں نمک ملے پانی میں ہاتھ بھگو دیا۔ کچھ پل جلا، مگر آہستہ آہستہ جلن کم ہونے لگی۔ کتنے گھنٹے وہ ہاتھ پانی میں ڈبا کر بیٹھی رہی۔ تھوڑا فرق پڑا تو وہ کمرے میں آ گئی۔ اذیت حد سے سوا تھی۔ وہ تو ماں باپ کی شہزادی تھی، کبھی کانٹا بھی نہ جھکا، اب وہ کیا کیا سہ رہی تھی۔ اس نے چادر اوڑھی اور لیٹ گئی۔ افسار اسے دیکھ کر معمول کے مطابق واش روم گیا، فریش ہو کر بستر پر لیٹا، مگر آج نظریں بھٹک کر اسی کی طرف جا رہی تھیں۔ دل بے چین تھا۔ آخر اس نے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی علیحہ نے ہاتھ چادر سے باہر نکالا۔ تپش کے باعث جلن زیادہ ہو گئی تھی۔ آخر تکلیف حد سے سوا ہوئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کی آواز افسار کے کانوں میں پڑی تو وہ کچی نیند بیدار ہوا اور جلدی سے لائٹ آن کرتے اس تک بڑھا۔ وہ جلدی میں ہاتھ بھی نہیں چھپا پائی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سفید ہاتھ کی بری حالت دیکھ کر بے چینی سے بولا، مگر وہ واپس چادر میں ہاتھ چھپانے لگی۔ دکھاؤ، اس نے کوہنی سے تھام کر ہاتھ سامنے کیا۔ پوری ہاتھ دونوں طرف سے بری طریقے سے جل چکا تھا۔ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ افسار بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ علیحہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ ہٹا۔ اس کے نکلتے گارڈز بھی الرٹ ہوئے۔ شہر کے ہسپتال جانا ہے کہہ کر وہ اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا کر خود ساتھ بیٹھا اور اپنی شال کو سیٹوں کی بیک پر ڈالا کہ ڈرائیور اسے دیکھ نہ سکے۔ اسی وقت سارے گارڈ گاڑیوں میں سوار ہوئے اور وہ حویلی سے نکل آیا۔ بس تھوڑی دیر اور۔ افسار ایک ہاتھ سے علیحہ کا ہاتھ تھامے پھونکے مارے جا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گرد حساب۔ رات کے اس وقت وہ شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ہاتھ کیسے جلا؟ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر پوچھا۔ چائے گر گئی۔ افسار نے کتنے عرصے بعد اس کی آواز سنی تھی، وہ بھی تکلیف میں ڈوبی ہوئی۔ اس کے دل نے وہی تکلیف محسوس کی۔ یہ چائے گرنے کے نشان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ کسی ابلتی چیز میں مکمل ڈالا گیا ہو۔
مجھے بتائیں ڈاکٹر۔ وہ اس سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسکن کافی اندر تک جھلس چکی ہے، ٹریٹمنٹ کے ساتھ مکمل کیئر کی ضرورت ہے۔ فی الحال تکلیف کم کرنے کے لیے پین کلر دیا ہے، مگر یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ انہیں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پر وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ واپس جانے کی بجائے وہ اسے شہر میں موجود بنگلے پر لے آیا، بستر پر بٹھا کر کچن میں اس کے لیے کچھ کھانے کو دیکھنے لگا۔ صبح ہونے والی تھی، اسی لیے وہ کچن سے بریڈ اور دودھ گرم کر لایا۔ وہ غنودگی میں ہی تھی، اسی لیے مشکل سے 2 نوالے لیے۔ افسار نے زبردستی ہی صحیح اسے آدھا گلاس دودھ پلا دیا، جس سے وہ نیند میں چلی گئی۔ افسار نے ٹھنڈ کے باوجود فل اے سی چلا دیا کہ اس کا ہاتھ باہر نکال کر کمبل اڑا دیا تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ تکلیف کی شدت سے وہ نیند میں بھی بے چین تھی اور ہاتھ ہلنے پر سسکنے لگی۔ افسار اس کے قریب لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ اتنی تکلیف سے گزرے گی۔ دوا کی وجہ سے وہ کافی دیر سے اٹھی، ہاتھ ہلایا تو درد کی شدید لہر اٹھی۔ کچھ پل بعد وہ اندھیرے میں دیکھنے پر خود کو انجان جگہ پر پایا۔ ذہن پر زور دیا تو رات کا واقعہ یاد آیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ادھر ادھر دیکھنے پر اسے افسار اپنے قریب نظر آیا۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتی رہی، آج بھی دل کی مسند پر وہی براجمان تھا۔ سخت ماحول کا حصہ ہونے کے باوجود بھی اس بہت سی آسائشیں حاصل تھی۔ ماں باپ کا رویہ کافی اچھا تھا، بڑا بھائی بھی مہربان تھا، چھوٹا اب پرپرزے نکالنے لگا تھا۔ اس کی خواہش پر پڑھائی کے لیے شہر بھیجا گیا۔ بڑے بھائی کے بچے بھی پڑھتے تھے تو بھابھی نے بھی اس کے ساتھ وہی سکونت اختیار کر لی۔ بی ایس کے دوسرے سیمسٹر کے اختتام پر ان کے ڈپارٹمنٹ میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں چاروں سیمسٹر کے ٹاپرز نے اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ اس کے 3rd سیمسٹر کی ٹاپر لڑکی تھی، جبکہ لاسٹ سیمسٹر کا ٹاپر افسار خان زادہ تھا، جو انتہائی نفیس شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا پروکار انداز سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتا، خواتین کے لیے عزت و احترام اتنا کہ آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتا۔ کچھ وقت بعد ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جان پہچان سے پتہ لگا وہ بھی اسی کے علاقے کا تھا۔ انہیں پروجیکٹ کرتے 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس 1 مہینے میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ پروجیکٹ سبمٹ کروانے کے بعد وہ ساتھ لنچ کرنا چاہتے تھے، مگر 2nd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ نہ آ سکی۔ علیحہ، مجھے کچھ کہنا ہے، وہ ہمت کرتے بولا۔ جی؟ آئی ڈونٹ نو تم کیسا فیل کرو، لیکن میں اپنے خیال سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خواتین کے معاملے میں احتیاط پسند ہوں، مگر ان کی عزت کرتا ہوں، مگر تم میرے دل میں خاص اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جو چیز وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی افسار نے کہہ دی۔ وہ اس وقت اتنی کنفیوز ہو رہی تھی کہ اقرار کرے یا فی الحال اظہار نہ کرے۔ تم ناراض تو نہیں؟ سب کہہ کر اس نے پوچھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے انگلیاں چٹکانے لگی، دل کی دھڑکن کافی تیز ہو گئی۔ تم نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، اٹھ کے نہیں گئی، یہاں بیٹھی ہو، مطلب تمہیں میری بات بری نہیں لگی؟ اس کے درست اندازے پر وہ آنکھیں کھول گئی۔ وہ اسے یوں دیکھ کر مسکرا دیا۔ علیحہ، میں خود آؤں گا تمہارے گھر والوں سے بات کرنے، ہر صورت انہیں مناؤں گا۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ بولو نا، کیا تم بھی میرے لیے ایسا ہی محسوس کرتی ہو؟ کیا بولوں؟ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، نہ ہی کچھ کہنے کی ہمت تھی۔ علیحہ، کیا تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں؟ مجھے بھی آپ اچھے لگتے ہیں۔ اس کی امید بھرے انداز پر اس نے بھی اظہار کر لیا۔ تھینک گاڈ، اس نے شکر کا سانس لیا۔ پھر میں گھر والوں سے بات کروں؟ وہ جلد اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ میری پڑھائی تو پوری کرنے دیں، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ اس میں تو 3 سال ہیں، وہ بے چینی سے بولا۔ انتظار کریں، وہ جوس پیتے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوئی۔ یار بہت لمبا عرصہ ہے، میں کیا کروں گا؟ سرداری سنبھالیں، اس نے مزے سے کہا۔ ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ملکوں کے خاندان سے اچھی تعلق بنانا ہے تاکہ جب رشتہ مانگنے جاؤں تو انکار نہ ہو۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اپنے فائنلز کے بعد وہ اس سے ملنے کے لیے اکثر چکر لگا لیتا، فون پر بھی رابطہ تھا۔ یار بہت وقت ہو گیا ہے، اب مزید انتظار مشکل ہے، وہ کال پر بولا۔ اب اس کی بس ہونے لگی تھی۔ ابھی 1 سال باقی ہے، میں بابا سے بات کرنے لگا ہوں، بات طے ہونے میں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ اسے اپنے نام کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیں، وہ بھی اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاؤں کب آ رہی ہو؟ 2 دن بعد۔ ملے؟ ہرگز نہیں، ورنہ ہاں ہونے سے پہلے ہی نہ ہو جائے گی۔ وہ خود ڈرتی تھی، پورا مہینہ چھٹیاں ہیں، کیسے ملیں گے؟ تو 1 مہینہ نہ ملے تو کیا ہو جائے گا؟ علیحہ نے اس کی بےتابی کا مزہ لیا۔ تمہارا تو پتہ نہیں، مگر مجھے سانس نہیں آئے گا۔ وہ اب اس کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ افسار، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔
میں کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتی کہ ہمارا نام بدنام ہو اور ہمارے لیے مشکل ہو۔ وہ اپنے ماحول سے آگاہ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ باتیں کر کے کال کاٹ گیا، مگر علیحہ سوچ چکی تھی کہ اپنی ماں سے بات ضرور کرے گی تاکہ افسار کے گھر والے آئیں تو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ گھر آنے کے بعد وہ کچھ دن تو مناسب وقت کا انتظار کرتی رہی۔ آخر ایک دن ماں کو اکیلے پا کر وہ پاس جا پہنچی۔ اماں، وہ نہر کی زمینوں کے پار سردار رہتے ہیں؟ علیحہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ ہاں، وہ بھی کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی، بے دھیانی میں بولی۔ کیسے لوگ ہیں؟ سنا ہے کافی باوقار لوگ ہیں، تمہارے بابا کی اچھی جان پہچان ہے۔ سردار کی بیگم کی تو وفات ہوئی ہے، البتہ ان کے چھوٹے بھائی کی بیوی سدرا اچھی نفیس خاتون ہے۔ میں ملی ہوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تفصیل سے جواب دیتے آخر انہوں نے اس سے سوال پوچھا۔ ان کا وارث افسار خان زادہ یونیورسٹی میں میرا سینئر تھا، ہم نے ایک پروجیکٹ پر کام بھی کیا تھا، دھیرے سے بتایا۔ تو انہوں نے مزید جاننے کی مطمئنی تھی۔ اماں، وہ اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، آخر ہمت کر کے کہہ گئی۔ علیحہ، وہ بیٹی کی بات سن کر گنگ رہ گئیں۔ ہم پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ماں کی خفگی پر وہ جلدی جلدی بولی۔ ہم نے یونیورسٹی اس لیے بھیجا تھا کیا؟ وہ شاکی ہوئیں۔ اماں، ہم نے کچھ جان کر نہیں کیا، بس خود بخود ہو گیا، جو بھی کریں گے آپ کی مرضی اور خوشی سے کریں گے۔ وہ ماں کو منانے لگی، صرف وہی اس کا ساتھ دے سکتی تھی۔ اس رشتے سے باز آ جاؤ، اس کی کوئی منزل نہیں، انہوں نے صاف جواب دیا۔ اماں، تمہارا باپ فائق رانا کے لیے ہاں کہہ چکا ہے۔ وہ اس کے سر پر پہاڑ گرا گئی۔ کیسے؟ بہت مشکل سے وہ اتنا کہہ پائی۔ ہمارے ہاں رشتے بڑے ہی طے کرتے ہیں اور تمہارا باپ ان کو زبان دے چکا ہے۔ کچھ کریں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی تو جان لبوں پر تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ تو خود کو ہواؤں میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اور افسار ایک ہونے والے تھے، مگر ایک جھٹکے میں وہ زمین پر آ گری۔ تم لوگ ساتھ بھی نہیں رہ پاؤ گے، بغاوت کی صورت میں تمہارا باپ تمہیں جان سے مار دے گا، چاہے جتنی بھی محبت کیوں نہ کرتا ہو، اور اگر تمہیں چھوڑ بھی دیا تو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گا، جان سے مار دیں گے۔ وہ اپنے خاندان کے مردوں کے مزاج اچھے سے جانتی تھی۔ امی، ایسا تو نہ کہے۔ یہ بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ فائق بھی بہت غصے اور غیرت والا ہے، نہ اپنی منگ چھوڑے گا نہ اسے کسی اور کو ہونے دے گا۔ تمہاری محبت دونوں خاندانوں کو نفرت میں جھونک دے دی۔ افسار سب سنبھال لے گا، وہ بہت اچھا ہے، سمجھدار ہے، ہر ایک کو منا لے گا۔ اب بھی امید کی کرن باقی تھی۔ میرے جڑے ہاتھ دیکھ، اس بربادی کو شروع ہونے سے پہلے روک دے، اس سے رابطہ ختم کر دے۔ وہ سچ میں ہاتھ جوڑ گئیں۔ امی، کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تجھ سے اپنے بیٹوں کی زندگی مانگتی ہوں، اپنی محبت سے قدم پیچھے ہٹا لے، ورنہ صرف بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ انہیں یقین دلانے لگی۔ اس سب کو یہیں روک دے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے اپنی چادر اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اماں، اس نے تڑپ کر چادر اٹھائی۔ تیرا ایک غلط قدم میری تربیت پر سوال اٹھا دے گا، اسی لیے اس چادر کا بھرم رکھ لے اور بھول جا اسے۔ آسان ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تیری شادی ہو جائے گی تو اپنے گھر میں یاد ہی نہیں رہے گا کون ابصار۔ وہ سمجھانے لگی۔ وہ نام تو دل پر لکھا ہے، اگر مر گیا تب بھی تو برداشت کر لے گی۔ وہ شفاق ہوئی۔ اللہ نہ کرے۔ علیحہ کا ہاتھ دل پر پڑا۔ تیری عاشقی کی وجہ سے میرے سہاگ یا بچوں پر آنچ بھی آئی تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں کی بات پر وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ کتنے دن اس نے ماتم کرتے گزارے۔ ماں کی باتیں تلخ مگر حقیقت پر مبنی تھی۔ افسار سے اس نے تسلی سے بات نہ کی۔ وہ کال کرتا تو ہوں ہاں کر کے فون رکھ دیتی۔ 15 دن میں وہ کافی بیمار ہو گئی، سب پریشان ہو گئے، مگر اس نے فوڈ پوائزننگ کا بہانہ بنا دیا۔ واپس لوٹ کر بھی وہ افسار سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ 1-2 دن میں آنے والا ہوگا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر اس کی دوست اسے کیفے لے گئی۔ وہ اس کی اور افسار کی محبت سے واقف تھی اور افسار سے رابطے میں تھی۔ اگر کبھی علیحہ سے رابطہ نہ ہوتا تو وہ اسی سے رابطہ کرتا۔ آج جس طرح وہ لڑکی چہک رہی تھی، علیحہ کو غیر معمولی لگا۔ وہ ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ علیحہ کو اپنے پیچھے افسار کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو کو تو وہ دور سے محسوس کر سکتی تھی۔ تم لوگ شادی کب کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ نظریں پیچھے کھڑے افسار پر جا رہی تھی جو اسے سرپرائز دینے آیا تھا۔ کبھی نہیں، وہ دل پر پتھر رکھتے بولی۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اٹھتے افسار کے بازو وہیں رک گئے۔ کیا مطلب؟ اینا گھبرائی۔ ہمارے ہاں شادی خاندان میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ مگر تم دونوں تو ساتھ ہوتے ہو۔ اسے بھی سمجھ نہ آیا یہ کیس کیسے سنبھالے۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ پر مر رہا ہو، اسپیشل فیل کروا رہا ہو تو انجوائے کرنے میں کیا جاتا ہے؟ افسار تو جیسے ساکت ہی ہو گیا تھا۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جس سے اس نے محبت کی تھی۔
तुम उससे मोहब्बत करती हो? ऐना खुद उसके जज्बात की गवाह थी, फिर वो कैसे मुकर सकती थी? कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मोहब्बतें तो टाइम पास होती हैं, शादी के याद करके हंसा जाता है। उसने भी झूठ मूठ हंसने की कोशिश की। वो तुम्हारे लिए सीरियस है? अरे कुछ नहीं होता, इधर उसकी शादी हो गई, बीवी के कदमों में बैठा उसके लिए दीवान लिख रहा होगा। उस वक्त उसके जहन में अलीहा कहीं नहीं होगी। ये लफ्ज़ कहते वो कितनी तकलीफ से गुजरी थी वही जानती थी। तुमने बहुत गलत अंदाज़ा लगाया है मेरी वफा का। उसकी बस हुई तो सामने आया। अरे अफसार, उसने अनजान बनने का ड्रामा किया। तुम कब आए? वो झूठ मूठ हकलाई। अलीहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ तुमने कहा है। मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मगर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत टाइम पास थी। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, वैसे भी अब बहुत लंबा हो गया था। उसने हाथ बांधकर सपाट लहजा बनाते कहा। एक बार मुझे बता देती, मैं अपनी अनमोल मोहब्बत तुम पर ज़ाया ना करता। मैंने अपने दिल में बहुत ऊंचा मुकाम दिया था। मैंने आज तुम दिल और नज़रों दोनों से गिर गई हो। टूटे लहजे में कहकर वो चला गया। अलीहा की आंखों में छुपे आंसू बह निकले। वो दिल पकड़ते वहीं बैठ गई। अलीहा, ये क्या किया? मुझे लगा कोई प्रैंक है। मैं जानती हूँ तुम उसके लिए सीरियस हो। आईना बोली। तुम्हारी गलत फहमी है, उसने मेरी इंसल्ट की तो इसलिए रो रही हूँ। अलीहा ने बहाना बनाया। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? उसे यकीन न आया। यही सच है, मेरे दिल में अबसार के लिए कुछ नहीं। उसे यकीन दिलाते वो घर रवाना हो गई। उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल गई। खुश होना तो जैसे भूल ही गई थी। कुछ दिनों के बाद उसकी बाकायदा मंगनी की रस्म हुई, मगर वो कोई तासुर दिए बगैर चुपचाप सब देखती रही। उस दिन के बाद उसका सामना अफसार से ना हो सका। इसी दौरान उसे अफसार के वालिद की मौत और उसके सरदार बनने की खबर मिली। वो उसकी तकलीफ पर रंजीदा थी और चाहकर भी उसका दर्द नहीं बांट सकती थी। उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो वापस गांव आ गई। अब पिछले 2 माह से उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक इंतजामात किए जा रहे थे। उसकी माँ जहेज के लिए आला से आला चीज़ खरीद रही थी, मगर अलीहा के दिल को कुछ नहीं भा रहा था। उसने किसी तैयारी में हिस्सा नहीं लिया था, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। शादी से 15 दिन पहले वो हादसा हुआ और वो वनी होकर अफसार के पास आ गई। अफसार उससे चाहे कितना नाराज़ हो जाता, गुस्सा करता, वो उसे हक बजानब समझती, मगर उसे वनी करके उसके वकार पर चोट लगाई थी वो कभी उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। काश माजी को सोचकर आ भरते ये लफ्ज़ी अदा कर पाई। हाथ में जलन महसूस करते उसने सिसकारी भरी, जिससे अफसार जाग गया। ठीक हो? वो जल्दी से उठ बैठा। हूँ। ज़्यादा जलन हो रही है? उसके फिक्रमंद लहजे पर अलीहा का दिल भर आया और आंसू उमड़ पड़े। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। मैं ठीक हूँ, आंसू पोंछकर कहा। चलो वो कोई मेडिसिन देंगे, आराम आ जाएगा। वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे उनके बीच सब नॉर्मल हो। नहीं, मेडिसिन रात को डॉक्टर ने दी थी, वही ले लूँगी। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट का पता किया है, आज ही किसी से कंसल्ट करेंगे ताकि अच्छा इलाज हो सके। मैं नाश्ते का कहता हूँ, फिर मेडिसिन खा लेना। उसने मोबाइल पर ही वहाँ मौजूद मुलाजिम को हिदायत दी। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें मुँह हाथ धुलवाता हूँ। मैं धो लूँगी, वो हिचकिचाई। तुम्हारा हाथ गीला नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अलीहा को उसकी फ़िक्र अच्छी लग रही थी। शायद तकलीफ़ के बाद वो किसी अपने की मोहब्बत चाहती थी। अफसार वॉशरूम में गया तो वो चादर ओढ़ गई। अफसार ने चादर उतार कर खोंटी पर टांगी तो अलीहा घबरा गई। उसने नज़रअंदाज करके खुद उसका बेसन पर मुंह धुलाया। इस दौरान वो उसके कपड़ों पर गिरे सूप के निशान को देख रहा था, जो चादर की वजह से छुपे हुए थे। मुंह धुलाकर उसने वापस चादर उड़ाई और हिसार में लेकर कमरे में लाया। बैठो, नाश्ता आता ही होगा। थोड़ी देर बाद मुलाजिम नाश्ता ले आया। अफसार ने पास बैठते निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो नम आंखों से खाने लगी। उसके गिरते आंसू देखकर अफसार ने उसे अपने साथ लगा लिया। वो हिचकियों से रोने लगी। तकलीफ के साथ अंदर के गम भी बहने लगे। चलो नाश्ता करो, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। उसे पीछे करते अफसार ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। उसे मेडिसिन देकर वो कमरे से बाहर निकला। अब रह कर उसे अपनी कोताही का एहसास हो रहा था। अलीहा को वो खाली हाथ हवेली से लाया था। उसके पास ज़रूरत का कोई सामान नहीं था। वो बेचारी इतने दिन से कैसे गुजारा कर रही होगी। वो सीधा मॉल गया और उसके लिए खूबसूरत सी ड्रेस और चादर खरीदी। साथ फ़िलहाल जो नज़र आया ख़रीद लिया। वापस आया तो वो लेटी हुई थी। कपड़े लाया हूँ, चेंज कर लो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। इस हालत में वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी। वो उठकर कपड़े निकालने लगी, जिसमें कुछ नाइट सूट थे जिनकी शर्ट्स के सामने सारे बटन खुलते थे, और उसके ज़ख्म के ख्याल से लाया था ताकि वो आसानी से तब्दील कर सके। चेंज कैसे करोगी? उसकी बात पर वो रुकी। जो ड्रेस तुमने पहना है चेंज करते वक्त ज़ख्म दुखा देगा। वाकई वो शर्ट उतारनी मुश्किल थी। अफसार ने ड्रॉर से कैंची निकाली और उसका ज़ख्मी हाथ वाले बाजू को कंधे तक काट दिया।
पर चादर करवा कर कंधे पर भी कैंची चला दी। अब ये रिमूव करना आसान है। वो सुर्ख चेहरे के साथ ड्रेसिंग रूम में गई। वाकई अब उसने आसानी से ड्रेस बदल लिया। वो एक एम्ब्रॉयडर्ड ओपन शर्ट थी। बाहर आई तो अफसार ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर बाल बनाने लगा। ठीक है, वो उठने लगी। फ्रेश होगी तो तबीयत बेहतर होगी। उसने कैचर निकाल कर उसके बाल बनाए। वो आईने में उसे देखती रही। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया तो उसने आंखें झुका दी। चलो अब। बाल बनाकर उसने शॉपिंग बैग से नई चादर निकाल कर उसे उड़ा दी। वो उठी तो अफसार उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गार्ड्स अलग गाड़ी में थे। वो एक बड़े हॉस्पिटल में थे तो उनकी ही बारी थी। स्किन स्पेशलिस्ट ने कुछ मेडिसिन चेंज कर दी, बाकी एहतियात बताई थी। वापसी पर वो उसे उसके फेवरेट इटालियन रेस्टोरेंट ले गया। खाना भी उसने खुद ही ऑर्डर किया। वो उसकी फेवरेट डिशेस जानता था, इसीलिए वो खामोश बैठी रही। सीधा हाथ जला होने की वजह से अफसार ने करीब बैठकर उसे खाना खिलाया। वो झिझक रही थी, मगर फैमिली कैबिन होने की वजह से वो मुतमईन थी। वापसी पर वो उसे मॉल ले आया ताकि ज़रूरत की चीज़ें खरीद ले। उसने भी कुछ चीज़ें ले ली। घर आकर अफसार ने उसे मेडिसिन दी और उसके लिए चाय बनवाई। मेडिसिन का असर था कि चाय पीने के कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। उसके सोने के बाद अफसार उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। वो उसकी मोहब्बत नहीं, इश्क था। उसकी बेवफाई ने उसे बहुत तकलीफ दी थी, मगर उसके हाथ की तकलीफ के आगे वो सब भूल गया। वो उस वक्त तकलीफ में थी तो अफसार अपनी जान देकर भी उसे आराम पहुंचाना चाहता था। खुद पर वो बड़ी से बड़ी अजियत बर्दाश्त कर सकता था, मगर उसको कांटा भी चुभे तो उसे कबूल नहीं था। अलीहा के आगे सब हेज था। वो अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा सपूत और वारिस था। उसकी हर बात कहे बगैर मानी जाती। मोहब्बत ने उसे तोड़ा था, मगर अब वही मोहब्बत उसे जोड़ने लगी थी। चलो तुम्हारे बाल धुला दूं, फिर बात ले लेना। उसकी हालत काफ़ी बुरी थी। आप धुलाएंगे? उसकी आंखें खुली रह गईं। तुम एक हाथ से शैम्पू नहीं कर पाओगे। पता नहीं क्यों अलीहा ना कह पाई। अफसार ने प्लास्टिक की चेयर मंगवाकर अलीहा की टेक लगवाकर बाल पीछे किए और हैंड शावर से बाल गीले करके शैम्पू लगा दिया। वो इतनी एहतियात कर रहा था कि शैम्पू आंखों में न जाए। बालों से शैम्पू निकालकर उसने बाल समेट कर कैचर लगा दिया। मैं तुम्हारे हाथ पर प्लास्टिक बैग बांधता हूँ, इस तरह हाथ गीला नहीं होगा। अफसार ने उसके लिए नाइट सूट निकाला। उसकी हिदायत पर अमल करते वो नहाकर बाहर निकली। बाल बना दूँ? वो उस तक आया। नहीं, अभी ज़्यादा गीले हैं। वो गीले बाल नहीं बनाती थी। उसने मना किया। ड्रायर कर दूँ? नहीं, चलो नाश्ता करते हैं, फिर कर दूँगा। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद चेक करवाने का कहा है। वापस चलना है या यहीं रहना है? वो उसे नाश्ता करवाते कह रहा था। जैसा आपको ठीक लगे। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, फिर आ जाएंगे। फिर वो दोपहर में गांव पहुंच गए। वो उसका हाथ थामे हवेली में लाया, जहां कॉल के जरिए उसने सबको बुला रखा था। वो सभी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वो उसे लिए एक 2 सीटर पर बैठा। उसका अंदाज सब पर अलीहा की हैसियत वाजिया कर गया। बाहर के मसाइल में मुझे इंसाफ के लिए जाना जाता है, मगर मेरे ही घर में जुल्म हो तो मैं मुनसिफ कैसा? उसकी बात पर वो सब समझ ना सके। मेरे घर में मेरी बीवी का हाथ बुरी तरह जला दिया गया है। अब मुझे मुजरिम अपने सामने चाहिए। सरिश उसकी सपाट आवाज़ पर लरस गई, जबकि सिद्रा बीबी का गला खुश्क हुआ। आज उनकी बेटी की खैर नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो? एजाज लोगारी बोली। अभी पता चल जाता है। हाजरा, उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा तो वो फौरन हाजिर हुई। अलीहा का हाथ कैसे चला? सरदार, वो कांपी, ना सच बता सकती थी ना झूठ बोल सकती थी। अगर तुमने 1 मिनट में सच नहीं बोला तो तुम खानदान समेत इलाके की हदूद से बेदखल कर दी जाओगी। उसके अंदाज में इतनी दहशत थी कि वो फर बोल गई। एक एक करके उसने तमाम मुलाजमों को बुलाया। सबने एक ही गवाही दी। जरिश खानजादा, इंसाफ का तकाजा यह है तुम्हें भी वही सजा दी जाए। उसने फैसला सुनाया। अफसार, तुम पागल हो गए? एजाज लोगारी उठ खड़े हुए। हाजरा, सूप बनाओ, उतना ही गर्म और उतना ही गाढ़ा। उसने हुक्म दिया। तुम इस वन्नी के लिए मेरी बेटी का हाथ जलाओगे? वो तड़पे। अलीहा ने भी लफ्ज़ वनी पर तकलीफ से आंखें मीची। किसने कहा है वनी है? वो फनकारा। तुमने सैकड़ों लोगों के दरमियान इसे मांगा था। उन्होंने आईना दिखाया। बाहर की बात बाहर रह गई। इस घर में ये मेरी बीवी है और मैं इसे तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त किसी को नहीं देता। वो भी मद्दे मुकाबिल आया। तुम जो भी कहो, वनी कभी इज्जत के काबिल नहीं होती। उसकी जगह कदमों में होती है। सर का ताज कभी नहीं बनाया जाता। बेटी पर बात आई तो वो भी लिहाज भूल गए। मेरी बीवी और सरदारनी के मुतालिक ऐसे जुमले कहने की हिम्मत कैसे की आपने? वो गुर्राते हुए बोला। तुम सरदार हो, मगर अदब का रिश्ता मत भूलो। पहली बार वो चचा के सामने खड़ा हुआ था। आप भूल रहे हैं कि सरदार का मर्तबा सबसे बुलंद होता है और इंसाफ भी सबके साथ बराबर होता है। एक पल के लिए वो रुका, मगर अलीहा की चीखें याद आते उसका इरादा मजबूत हो गया। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे इजाज़त चाहिए भी नहीं। परवाह किसे थी?
मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर इस हवेली से जा रहा हूँ, उन्होंने धमकी दी। जरिश सजा के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती, हाजरा जल्दी करो, वो इतनी तेजी से बोला कि किचन में खड़ी हाजरा के पैरों तले जमीन कांपने लगी। बहुत गलत कर रही हो, आपकी बेटी ने सही किया, वो मासूम है, नादान है। मासूम लोग किसी को अजियत देने का नहीं सोचते, और रही बात नादान होने की, एक बार सजा मिल गई तो दूसरी बार क्या करेगा। अलीहा तो उसका ये रूप देखकर हैरान थी। उसने तो नरम मिजाज अफसार देखा था, ये तो कोई और ही इंसान था। मैं माफ़ी मांगती हूँ, आइंदा गलती नहीं होगी, सिद्रा बेगम ने अलीहा से कहा। गलती की कोई माफ़ी नहीं, तुम रोको इसे, सिद्रा बेगम अलीहा से मुखातिब हुई। अफसार प्लीज़ छोड़ दो उसे, वो उसे देखकर बोली। तुम ये कह रही हो जिसने इतनी अजियत बर्दाश्त की और 3 दिन से बिना किसी कसूर के अजियत में हो, किस लिए? सिर्फ इसकी फजूल हरकत की वजह से। मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक इसे भी इसी तकलीफ से रोशनास न करवा दूँ। वो रुकने के मूड में नहीं था, बस उससे हो गई गलती, वो उसे मनाने लगी। तुम अपनी तकलीफ भूल सकती हो, मैं नहीं। अगर उस वक्त होता तो उसी वक्त बदले में इसका हाथ जलाता। हाजरा के सूप तैयार होने का बताने पर वो जरिश का बाजू खींचते किचन की तरफ ले जाने लगा। वो भी उबलते सूप में उसका हाथ डालने वाला था। वो खिंचती गई तो बाकी सब भी उसके पीछे भागे। किसी ने मुझे रोका तो सूप उसके चेहरे पर गिरा दूंगा, उसकी धमकी पर सब वहीं रुक गए। ये सब सोचकर ही जरिश की चीखें गूंजने लगी। देखो अलीहा, सूप इतना ही गाढ़ा और गर्म था, वो उससे मुखातिब हुआ। अफसार प्लीज रुक जाएं, वो उसका हाथ पैन की तरफ बढ़ाने लगा। आपको मेरी कसम रुक जाए। अलीहा की आवाज़ पर अफसार वहीं फ्रीज हो गया। जरिश उसे रुकते देख हाथ छुड़ाकर भाग गई। वो वहीं खड़ा रह गया। बाकी सब भी गुस्से से वहां से चले गए। अलीहा को अब अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो शर्म से डूब मरने को दिल चला। कौन सी मोहब्बत का वास्ता दे गई जिसे खुद झूठा कहा था। कुछ पल बाद अफसार सर झुकाए बाहर चला गया तो वो भी कमरे में आ गई। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी वो एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सकते थे। उस रात अफसार घर नहीं आया। वो राह देखती रही, मगर दिल में डर था कि उसने पूछ लिया कौन सी मोहब्बत जिसका वास्ता दिया था तो क्या कहती। मुलाजमा ने उसे खाना ला दिया तो उसने खाकर दवा ले ली। आज वो खुद ही उठकर सोफे पर लेट गई। अफसार माजी में खोया डेरे पर ही रुक गया। उस वक्त वो अलीहा का सामना नहीं करना चाहता था। सुबह वो वहीं से ज़मीनों के लिए निकला तो अनजाने नंबर से कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अलीहा की वालदा बात कर रही हूँ। जी हुक्म कीजिए, वो मुअद्दब हुआ। मैं अलीहा से मिलने आ रही हूँ, उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी, आगाह किया था। जी ज़रूर आए, उसने मान से उन्हें बुलाया। जीते रहो, मैं निकलने लगी हूँ। वो कॉल काट कर शोहर के पास पहुंची जो आज किसी शादी में जाने के लिए तैयार थे। मैं अलीहा से मिलने जा रही हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तब कर बोली। मेरी बेटी तकलीफ में है, उसका हाथ जला दिया गया है और मैं सुकून से रहूं, हो नहीं सकता। वो रोने लगी। देखो न जाने उनका रवैया कैसा हो, तुम्हारी बेइज्जती न कर दें। बीवी की इज्जत उन्हें जान से प्यारी थी। खुद चाहे जितना लड़ लेते मगर मोहब्बत भी बहुत करते थे। मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरी अलीहा से मिलना है। अच्छा रो मत, मैं अफसार से बात करता हूँ, वो खुद उससे दरख्वास्त करना चाहते थे। मैंने कर ली है, उसे मेरे जाने पर कोई एतराज़ नहीं। शाबाश, तो मेरे सामने नीर बहाने की क्या ज़रूरत थी। वो बीवी की फुर्ती पर आंखें दिखाने लगी। मैं बस आपको बता रही थी। एहसान है आपका। खैर मैं निकल रहा हूँ, ड्राइवर को वहीं रोके रखिएगा और जाते हुए कुछ तोहफे तहाइफ लेकर जाइएगा, पहली बार जा रही हैं। उनकी अफसार से बात होने की वजह से वो मुतमईन थे। जी पता है। उनकी अकड़ पर वो सर झटकते रवाना हुए। अलबत्ता अफसार को मैसेज करना नहीं भूले थे। जैसे जैसे फाइक की हरकतें सामने आ रही थी उन्हें अपना फैसला गलत लगने लगा। वो कुछ ही देर में उनकी हवेली में दाखिल हो रही थी। गाड़ी रुकी तो अफसार ने खुद दरवाज़ा खोला। इस घर में उनके साथ कोई बदतहजीबी ना हो इसलिए वो खुद आ गया। जिस दिन उनका निकाह हुआ था उस दिन वो उसे देख चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, उनके बाहर निकलते हुए झुका। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कंधे पर थपकी दी। आइए, अलीहा ऊपर है, मैंने अभी आपकी आमद का नहीं बताया। ये कुछ तहाइफ है, पिछली गाड़ी से मुलाजमीन निकले, इनकी क्या ज़रूरत थी। बेटी के घर पहली बार आ रही थी कहकर वो उसकी मय्यत में चलती हुई ऊपर कमरे में पहुंची। वो अंदर ही है। उनके अंदर जाने पर वो मुलाजमा को इंतज़ाम करने का कहकर खुद स्टडी में चला गया। अलीहा जो अब कमरे में बैठी बोर हो रही थी, पिछले हादसे के बायस बाहर जाने का हौसला नहीं था। दरवाज़ा खुलने पर मुतवज्जा हुई तो माँ को देखकर आंखें हैरत से खुल गईं। वो भी बेटी को देख जज्बाती हो गई। अम्मा आप यहाँ? वो भागकर उनके सामने पहुंची। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में उनके सामने है। उन्होंने भी आगे बढ़कर उसे गले लगाया। उसे हकीकत का एहसास हुआ। फिर तो दोनों धाड़े मारकर रोई। आप कैसी आई? काफी देर बाद वो संभल कर बोली। तुम्हारे हाथ जलने का पता चला तो रहा नहीं गया। वो उसका हाथ देखने लगी। आपको कैसे पता चला? अलीहा ने पूछा।
तुम 7 समुंदर पार नहीं रहती, यहाँ बातें जल्द पहुंच जाती हैं। उसकी हालत देखकर उनका दिल कुर्रा रहा था। बैठी, देखने तो दो। वो उसका हाथ कोहनी से थामे हुए थी। कितना जुल्म किया है मेरी फूलों सी नाजुक बेटी पर। वो फिर से रोने लगी। जब अपनों ने लावारिस कर दिया तो गैरों से क्या शिकवा करूं, वो बेइख्तियारी में कह गई। मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो सकी, काश पहले ही डट जाती। खैर छोड़ें, पुरानी बातों को आपके आने का बाबा को पता है। हाँ, तुम्हें प्यार दे रहे थे, जिताते नहीं, मगर बहुत फिक्रमंद है। जिस दिन तुम्हारा हाथ जलने का पता चला, सारी रात नहीं सो सके। उन्हें कहिएगा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बाप की परेशानी पर दिल पिघला। अफसार का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? उससे बात करके वो कुछ मुतमईन थी। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी सोच से कहीं बढ़कर। वो सच ही कह रही थी। शुक्र है। ये बालों का कैसा हशर किया है? कुछ देर बातों के बाद वो उसकी औल जलूल चुटिया देखकर पूछने लगी, जो 24 घंटे बाद और भी बुरी हालत में थी। मुझसे नहीं बनते तो अफसार नहीं बनाई है। उसके शर्मा कर कहने पर वो दिल से उसके लिए दुआ गो थी। चलो तेल लगाकर चुटिया बना देती हूँ, 3-4 दिन तक सही चल जाएगी, तब तक हाथ बेहतर हो जाएगा। अम्मी, यहाँ तेल नहीं है। अफसार तेल इस्तेमाल नहीं करता था। तुम्हारे घर में तेल का घाटा है? वो कह ही रही थी, इतने में मुलाजमा चाय ले आई। साथ इतना कुछ था कि वो हैरान रह गई। वो तो माँ से मिलने की खुशी में सब भूल गई थी। जरा सरसों का तेल तो ला दो, उन्होंने खुद ही हाजरा से कह दिया। चाय पीकर उन्होंने उसकी खूब चंपी मालिश करके कस के चुटिया बना दी। अब जरा अपना हुलिया भी संभालो, कैसी शक्ल बनाई है, ना कोई जेवर ना लिबास। वो हंसपे रिवायत बोली। अम्मा, मैं ब्याह कर नहीं आई। उसके इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहने पर उनके दिल पर हाथ पड़ा। वो फिर से रोने लगी। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। अब उसे अपनी जुबान पर गुस्सा आया। बड़ी मुश्किल से वो उन्हें खामोश करवा पाई। दोपहर का खाना भी उनके कमरे में पहुंच गया। शाम तक वो वहीं रही। जाने लगी तो अफसार उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आया। मुझे तुमसे भी माजरत करनी थी, वो रुक कर बोली। किस बात की? वो हैरत से बोला। तुम दोनों ने जो इतना कुछ सहा मेरी वजह से। उन्हें लगा था अलीहा ने शौहर को सब कुछ बता दिया था, मतलब वो समझ ना सका। मेरे कहने पर उसने अपने कदम पीछे हटाए थे, वरना तो वो तुमसे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। आप खुलकर बात करें। उसने मुझे अपने और तुम्हारे बारे में सब बताया था। वो तुमसे शादी की जिद पर अड़ी थी। उसका बाप फाइक से रिश्ता तय कर चुका था। मुझे डर था कि ये मोहब्बत 3 खानदानों में दुश्मनी न खड़ी कर दे, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी का वास्ता देकर अपनी चादर उसके कदमों में रख दी। वो तुम्हारी जिंदगी और उस चादर की लाज रखते तुमसे दूर हो गई, मगर देखो, कुदरत को तुम्हारा साथ मंजूर था तो तुम लोग एक हो गए। हम में से कोई कुछ ना कर सका। वो अपनी धुन में कह रही थी, मगर ये इंकशाफ अफसार के लिए जानलेवा था। तो क्या अलीहा ने यह सब ड्रामा किया था? उसने कमरे की जानिब देखा। बेटा, अब उसका ख्याल रखना, माजी में जो हुआ उसे भूल जाओ। वो आस लिए बोली। परेशान मत हो आंटी, सब ठीक होगा। मैं वो सब भूल चुका हूँ, अब नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान जो भी बात हुई है, अलीहा को उसका इल्म ना हो। मैं नहीं चाहता वो शर्मिंदगी महसूस करे। ठीक है, वैसे भी अब न जाने कब मुझसे मिलना हो, उन्होंने ठंडी आ भर कर कहा। ये आपका अपना घर है, जब चाहें आ जाएं। आंटी, एक दरख्वास्त करनी थी, मुनीब को फाइक से दूर रखें। मैं तो कोशिश करती हूँ, खासकर जब से पंचायत वाला मामला हुआ है। वो सब इसी कोशिश में थे। एक बार तो अलीहा की कुर्बानी उसे बचा गई, मगर संभल जाए, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो कि कुछ कर ना पाए। फिर जो बात अफसार ने बताई, उनके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो अपने बेटे को बचाने को तहैया करती वहाँ से निकली थी। अफसार वापस स्टडी में चला गया। हालात ने ऐसा रुख बदला कि वो खुद कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। आह अलीहा, ये तुमने क्या किया? मुझे बता ही देती, मैं कोई रास्ता निकाल लेता, कुछ भी करता, मगर हम दोनों को जुदाई की अजियत से ना गुजरने देता। तसव्वुर में वो उससे मुखातिब हुआ। काफ़ी वक्त बाद वो कमरे में आया तो अलीहा सोफे पर टेक लगाई थी। उसे देखकर वो सीधी हो बैठी। खाना खाया? जी, खा लिया है, मेडिसिन भी ले ली। वो जैसे अगला सवाल जानती थी। वो चादर रखता उसके करीब आकर हाथ देखने लगा। हिलने से स्किन में खिंचाव पैदा हुआ। जलन में जरा सी कमी थी, मगर जख्म जूं का तूं था। उनके दरमियान खामोशी छा गई। तुमने अपना वास्ता क्यों दिया? वही हुआ जिसका डर था। इसी सवाल से वो बच रही थी। बोलो ना। उसकी खामोशी पर फिर पूछा। आप तो मोहब्बत में सच्चे थे ना, इसीलिए। आंखें झुकाए कह गई। तुमने मोहब्बत नहीं की थी? वो उसके चेहरे पर निगाह जमाए पूछने लगा। चुप क्यों कर गई? मेरी तरफ देखो। वो निगाह नहीं उठा पा रही थी। अफसार ने थोड़ी को 2 उंगलियों से ऊपर किया तो वो आंखें मूंद गई, जिससे आंखों से आंसू छलक कर रुखसार पर फैले। अगर ऐसा नहीं है तो ये आंसू क्यों हैं? अफसार ने दूसरे हाथ की भूरों से आंसू चुने। शर्मिंदगी की वजह से। वो सिसकी लेते आगे कुछ कह ना पाई।
افسار نے اسے گلے لگاتے اس کے گرد شدت سے حصار باندھا۔ بس چپ، اب رونا نہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، ہم پچھلا کچھ یاد نہیں کریں گے۔ اس کے پشت سہلاتے سر پر لب رکھ کر کہنے لگا۔ اس کے رونے میں شدت آئی اور سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ افسار نے اسے رونے دیا تاکہ کب کا رکا غبار بہا دے۔ کافی دیر تک وہ روتی ہی رہی۔ کتنی دیر بعد وہ الگ ہوئی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی، وہ دھیرے دھیرے کہنے لگی۔ تم کون سا خوش تھی، خود بھی تو اذیت میں رہی ہو۔ گلٹ انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ تم ایک بار مجھ سے شیئر تو کرتی، ہم کوئی راستہ نکالتے، اس نے شکوہ کیا۔ تمہاری زندگی کے آگے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ پھر سب کچھ یاد کر کے رو دی۔ چھوڑو سب، ہم ایک ساتھ ہیں تو اب کسی جدائی کو ہمارے درمیان نہیں آنے دوں گا۔ اس نے پھر ساتھ لگایا۔ مگر میں تم سے خفا ہوں۔ وہ اسے دھکیل کر پیچھے ہوئی۔ میں منانے کو تیار ہوں، مجھے ونی کیوں کیا؟ یہ بات اس کے دل میں انی کی طرح گڑی تھی۔ جس طرح تم نے میری زندگی بچانے ہمارے لیے جدائی چن لی، اسی طرح میں نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے یہ سخت قدم اٹھا لیے۔ اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ مطلب؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ فائق شروع سے ہی غلط کاریوں میں مصروف ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے معلوم ہوا کہ HIV پازیٹیو ہے۔ اس نے راز کھولا۔ کیا؟ میں ناراضگی اور خفگی کے باوجود بھی تمہیں نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تبھی وہ حادثہ ہوا اور بات جرگے میں پہنچی۔ میں منیب کو سبق تو سکھانا چاہتا تھا، مگر پھر اس صورت میں مجھے تمہیں بچانے کا راستہ نظر آیا۔ ونی میں تمہیں مانگنا تمہارے لیے ضروری تھا، اس کے علاوہ یہ شادی روکنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو میری فکر تھی۔ علیحہ کو اس کی محبت پر ناز ہوا۔ بس چاہ کر بھی تمہیں دل سے نکال ہی نہیں پایا، اور اگر تمہیں بچانے کے لیے جان سے بھی گزرنا پڑتا تو گزر جاتا، وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے معافی مانگنے لگی۔ کہا نہ چھوڑو، سب بہت رو لیا، اب ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو۔ اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے جو کتنے عرصے سے نیر بہا رہی تھی۔ اسی وجہ سے علیحہ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ افسار، منیب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اسے کچھ وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو گئی۔ میں نے آنٹی کو سب بتا دیا ہے، وہ جلد ہی اسے سنبھال لیں گی۔ وہ پھر اس کو کندھے سے لگا دیا۔ وہ ٹھیک ہوگا نا؟ انشاءاللہ۔ میں خود الیاس صاحب سے بات کروں گا۔ آپ بات کریں گے؟ کیوں؟ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ ان کے سامنے کیسے جائیں گے؟ وہ ڈر گئی۔ کم آن، ہم ان سے پہلے بھی ملتے تھے، کافی اچھے تعلقات تھے، مگر اب ہر فیصلہ جرگے کے مطابق ہوا ہے تو ناراضگی کی وجہ نہیں بنتی۔ ایسا ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے جانی، میں جلدی رابطہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے انداز تخاطب پر شرما کر سرخ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں، نگاہیں جھکائے کہہ رہی تھی۔ تم سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تم بلش کر رہی ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ آپ ایسے بات بھی تو نہیں کرتے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے یار، اب تم بیوی ہو، بابو، شونا، جان ہو تو ایسے ہی کہوں گا۔ وہ مزید شوخا ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ ارے ڈارلنگ دیکھو نا۔ وہ اس سے شرما کر اسی کے حساب میں جھک گئی۔ وہ کتنے عرصے بعد ہنسا تھا۔ علیحہ کے جانے کے بعد تو اس کی ہنسی ہی روٹ گئی تھی۔ افسار نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے الیاس راجپوت سے بات کر کے منیب کو فائق کی ساری سچائی دکھائی تھی۔ اس کی بیماری کا سن کر وہ خود خوفزدہ ہو گیا۔ منیب کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے گئے، مگر وہ خدا کے کرم سے محفوظ رہا۔ اس نے سارے غلط کاموں سے توبہ کر لی اور علیحہ سے بھی معافی مانگی۔ افسار نے اپنے چچا سے بھی معافی مانگی، وہ انہیں کافی ہرٹ کر گیا تھا۔ اب ان کے گھر میں زرش کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں۔ اب خوش؟ گھر والوں سے ملوانے کے بعد وہ اسے چیک اپ کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کافی بہتر تھا، ابھی وہ کام خود نہیں کر سکتی تھی اور ابھی بھی پانی سے احتیاط تھی۔ شکر ہے سب صحیح ہو گیا۔ وہ منیب کے سدھرنے پر کافی خوش تھی۔ چیک اپ کے بعد وہ اسے زرش کی شادی کے لیے شاپنگ کروانے لے گیا۔ مجھے نہیں کرنی شاپنگ، اس نے نہ روٹھے انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ تو شاپنگ کی دیوانی تھی۔ اب بڑا خیال آ رہا ہے، اس وقت میں ایک ہفتے تک ایک ہی لباس میں تھی، اب تو میں اسی لباس میں شادی اٹینڈ کروں گی۔ وہ اب گن گن کر کوتاہیاں یاد کرا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اس وقت میں خود سے جنگ میں تھا، یہ سب ذہن سے محو ہو گیا۔ اور تم بھی تو ایک ہفتے تک گھونگھٹ اوڑے رہی، تمہاری شکل دکھتی تو پتہ چلتا کپڑے نہیں بدلے۔ وہ بھی سنانے پر آیا۔ میں تو خود سے شرمندہ تھی، آپ کا سامنا کیسے کرتی؟ علیحہ پھر سے سنجیدہ ہوئی۔ ایک تو تم فوراً ماضی میں پہنچ جاتی ہو، کہا نا اب سب ٹھیک ہے، بھول جاؤ سب۔ آج میں تمہیں مال میں لے کر جاؤں گا، وہاں کافی اچھی ورائٹی ہے۔ مجھے ہیلز خریدنی ہیں۔ دل سے بوجھ ہٹا تو وہ پرجوش ہوئی۔ نہیں، فلیٹ خریدو گی گر جاؤ گی۔ وہ اس کے خیال سے بولا۔ ہرگز نہیں، میں آپ سے چھوٹی لگتی ہوں۔ اسے پہلے بھی یہی کمپلیکس ہوتا تھا۔ افسار سے ملنے وہ ہائی ہیل میں جاتی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، مجھے تم ایسے ہی پسند ہو، ویسے بھی میرے کندھوں تک آتی ہو۔
ہرگز نہیں، میں ہیل ہی لوں گی۔ اس کے اٹل انداز پر اس نے ہتھیار ڈالے، اب ساری زندگی اسی کی ماننی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل مل